مسجد نبوی کی تعمیر تک آپ کے سامنے کچھ باتیں ذکر کی تھیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بھرپور زندگی، بالخصوص جہادی زندگی شروع ہوئی کہ اس جہادی زندگی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مصروف کر دیا، دنیا کی عقلیں حیران ہیں، دنیا سوچ پہ مجبور ہے، اتنا مصروف ترین پیغمبر، ہر پہلو کی طرف اس کی نگاہ، ہر پہلو پہ اس کی نظر، اپنے ساتھیوں کی تربیت الگ، کفار کا مقابلہ الگ، منافقوں سے دفاع الگ، اسلام کی تدوین الگ، اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے قرآن مجید کو لے کر امت میں اس کی نشر و اشاعت الگ، اور پھر گھریلو معاملات الگ، تمام کے تمام معاملات میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا وہ اعزاز ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بے مثال زندگی ہے کہ وہ نبی جہاد میں نظر آتا ہے تو امام المجاہدین نظر آتا ہے، جب وہ جہاد سے واپسی پہ حضرت فاطمہ کے گھر کا چکر لگاتے ہیں تو باپوں میں بہترین باپ نظر آتا ہے، اگر وہ اپنے گھر میں اماں عائشہ صدیقہ اور اماں حفصہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو ان جیسا شور اگر چراغ جلا جلا کے ڈھونڈا جائے تو نظر نہیں آتا۔ وہ مسجد نبوی کے مصلی پہ آتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ شروع کر کے نماز پڑھانے لگتے ہیں تو اس شخصیت جیسا امام کائنات نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ وہ شخصیت جس وقت خوابوں کی تعبیر دینے بیٹھتی ہے تو اس کی تعبیر کے ایک ایک نقطے سے کتابیں لکھ دی جاتی ہیں۔ وہ شخصیت جب بولنے لگتی ہے تو کہتی ہے اوتیت بجوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں، کہ جس طرح قرآن مجید کے مطالب و معنی لا تنقضی عجائبہ، اس کے مطالب و معنی قیامت تک ختم نہیں ہوں گے، اسی طرح میری احادیث اور میری سنتوں کے معنی و مطالب بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا اس پہ خامہ فرسائی کرتی رہے گی، دنیا اس پہ کتب لکھتی رہے گی اور کتابوں کے ذخیرے لکھے جاتے رہیں گے، لیکن آقا کی ایک ایک حدیث کا مطلب لکھنے والا کہے گا کہ میری فکر تھک چکی ہے، آقا کی اس حدیث کا مطلب پورا نہیں ہوا۔ میں نے عرض یہ کیا اتنی بھرپور زندگی ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے نہ دوسرے سال کے بارے میں کچھ ذکر کروں گا، نہ دوسرے سال سے لے کر آقا کی وفات تک کوئی واقعہ نہیں، لیکن میں ایک نقطہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں یہ نقطہ آج یہاں ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس وقت ہوا، جمادی ثانیہ سے پہلے ہم کچھ مزید گوشوں کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے اس دفعہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ فتح مکہ اور غزوہ خیبر، ان کو کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ، ہو سکتا ہے ان واقعات کا ذکر ہم اس جمعے میں نہ کر سکیں، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مکی اور مدنی زندگی کا ایک کمپیریزن، ایک تقابل، ایک مقابلہ آج آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ مکی زندگی کیا تھی، مدنی زندگی کیا تھی۔ جب یہ ہلکا سا تقابل ہمارے سامنے آئے گا تو پھر یہاں سے ایک نیا پہلو ہمارے سامنے آئے گا سیرت کا کہ مکے کے اندر کس چیز پہ زیادہ زور تھا، اللہ کا یا اللہ کے رسول کا، اور مدینے میں کس چیز پہ زیادہ زور تھا۔ مکے کی 13 سالوں میں ایک چیز محل نظر ہے اور مدینے کے 10 سالوں میں 101 چیزیں محل نظر ہے۔ آپ دیکھیں گے مدینے کے 10 سالوں میں اگر 101 چیزوں پہ نظر مرکوز ہے تو مکے کی 13 سالہ زندگی میں صرف ایک چیز پہ نظر مرکوز ہے، تو پھر سمجھنے والا خود سمجھ جاتا ہے وہ 101 ایک طرف ہے اور یہ ایک طرف ہے، وہ 101 ایک طرف ہے اور یہ ایک طرف ہے، گویا اس ایک کا وزن جتنا ہے اتنا 101 کا نہیں ہے، اس ایک کی جتنی اہمیت ہے اس 101 کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ 101 تو میں محاورے میں کہہ رہا ہوں، 101 نہیں پتہ نہیں کتنے 101 ہیں جن پہ میرے آقا نے نکات دیے ہیں، میرے آقا نے شریعت سازی کی ہے۔ میں اسی نقطے سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اور میں اکثر و بیشتر سیرت کے آغاز میں اسی سے آغاز کیا کرتا ہوں، اس دفعہ بھی
میں نے 2-3 جمعے خالی اس بات پہ لگائے ہیں جب سیرت کا موضوع میں شروع کر رہا تھا، اس لیے کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اس کو بیان بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ تو پھر یوں کہہ دیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے ایک پیغام آسمان سے زمین پہ نبی کو دیا، اور ایک پیغام نبی نے اس قرآن کی تشریح کے طور پر لوگوں میں نشر کیا، شائع کیا۔ اللہ نے جو پیغام لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اور آسمان دنیا سے پیغمبر اطہر کے سینہ اطہر پہ نازل کیا، نازل کرنے والا رب بھی سب سے اعلیٰ، اس کا ذریعہ بننے والا جبریل مقدس بھی سارے فرشتوں میں اعلیٰ، اور جس شخصیت کے سینے پہ وہ قرآن نازل ہوا محمد الرسول اللہ کی سارے نبیوں اور سارے انسانوں میں اعلیٰ، یہ اعلیٰ شخصیت کو جو پیغام اوپر سے دیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ، ایک رات جو رمضان کی 25ویں تاریخ تھی، 25ویں رات تھی غالب ترجیح کے روایت کے مطابق، رمضان کی اس تاک رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کر کے اس سے نجمن تھوڑا تھوڑا رب ذوالجلال نے جب پیغمبر کے سینہ اطہر پہ نازل کیا، اس کا نام قرآن رکھا گیا۔ میرے آقا نے جو اس کی تشریح ساتھ کی، اس کا نام سنت یا حدیث رکھا گیا۔ میں اس تشریح میں جاؤں گا، وقت لگے گا کہ سنت کیا ہے اور حدیث کیا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں تو نے نام اپنا رکھا، ہم نے نام آقا کا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا نام، صحابہ کا دیا ہوا نام اہل سنت ہے۔ اور سنت جامع ہوتی ہے بنسبت حدیث کے۔ حدیث کبھی وہ بھی ہوتی ہے جس پہ عمل نہیں ہوتا، حدیث کبھی منسوخ بھی ہوتی ہے، حدیث کبھی مرجوع بھی ہوتی ہے، اور سنت کبھی مرجوع نہیں ہوا کرتی، سنت کبھی منسوخ نہیں ہوا کرتی، سنت کبھی متروک نہیں ہوا کرتی، سنت ہمیشہ قابل عمل ہوتی ہے، سنت ہمیشہ راجع ہوتی ہے، سنت ہمیشہ ناسخ ہوتی ہے، منسوخ نہیں ہوتی۔ لیکن ان ساری باتوں سے بڑھ کر اہل سنت کا نام جو صحابہ نے رکھا، میرے آقا نے رکھا، ہم اہل سنت والجماعہ، اور حضرات مفسرین نے تب یز وجوہم کے تحت اس کو لکھا، موضوع نکلے گا۔ اس لیے عرض کرتا ہوں، ایک تھا قرآن، ایک تھی سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قرآن مجید کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ تھا جس کو کہتے ہیں مکی صورتیں، دوسرا حصہ ہے جس کو کہتے ہیں مدنی صورتیں۔ آپ مکی اور مدنی صورتوں کا جب تقابل کریں گے تو آپ کو مکی صورتیں 80 سے زیادہ ملے گی اور مدنی صورتیں آپ کو 20-30 ملے گی۔ لیکن ان مدنی صورتوں کا جب آپ کو زیادہ ملے گا، میں مکی اور مدنی کی تعریف کر کے پھر میں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں کہ مکی اور مدنی زندگی کا تقابل کیا تھا، ان کا آپس میں کمپیریٹو اسٹڈی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو مکی صورتیں نازل ہوئیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو مکی صورتیں ہیں عموماً چھوٹی چھوٹی ہیں، جو مدنی صورتیں ہیں عموماً بڑی بڑی ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کی ایک تعریف یہ کی گئی کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو مکے کے شہر میں نازل ہوں، مدنی صورتیں وہ ہیں جو مدینے کے شہر میں نازل ہوں۔ لیکن جمہور نے تعریف جو کی وہ یہ کی، فرمایا مکی صورتیں وہ ہیں جو آقا کی ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہوں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو میرے آقا کے مکے سے مدینے جانے کے بعد نازل ہوئی ہوں۔ یہ تعریف آپ اس پہ غور کریں، پڑھے لکھے لوگ تو بڑی مانوی تعریف ہے۔ اس لیے جو کچھ آیتیں مکے کے شہر میں نازل نہیں ہوئیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں نہ مدینے کے شہر میں نازل ہوئیں، نہ ان کو مکی کہہ سکتے ہیں نہ مدنی کہہ سکتے ہیں۔ جب تیسرا نام ہی کوئی بھی نہیں ہے تو پھر تعریف یہ کریں گے کہ آقا کی ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہیں گے، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں، چاہے فتح مکہ کے موقع پہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا حرم کے اندر نازل ہو، چاہے حج کے احکام حرم کے اندر نازل ہوں، تب بھی وہ مدنی ہوں گے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں مکی اور مدنی صورتوں میں 2 بڑے فرق ہیں۔ پہلا فرق، مکی صورتوں میں وہ چیز بیان ہوئی ہے جس کا نام عقیدہ رکھا جاتا ہے، اور مدنی صورتوں میں وہ چیز بیان ہوئی ہے جس کا نام عمل اور احکام رکھا جاتا ہے۔ گویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے ایک انداز سکھایا تھا، اور یہی انداز میرے آقا کی مکی اور مدنی زندگی میں
کیا وہ راجے نظر آتا ہے اور غالب نظر آتا ہے؟ مکی زندگی کی جتنی صورتیں ہیں ان میں آپ کو زیادہ عقائد نظر آئیں گے. پھر وجہ کیا ہے؟ 13 سال میرے آقا کی محنت بھی عقیدے کے اوپر ہے. 13 سال قرآن کا نزول بھی عقیدے کے اوپر ہے. 13 سال صحابہ کی تربیت بھی عقیدے کے اوپر ہے. 13 سال صحابہ کرام کی محنت بھی عقیدے کے اوپر ہے. 13 سال حضور علیہ السلام اور صحابہ کا اوڑھنا بچھونا بھی عقیدے کے اوپر ہے. انسان کی عقل حیران رہتی ہے. دنیا کا بہادر ترین انسان کہ مدینے میں شور مچا کہ ساتھ والوں نے حملہ کر دیا، مدینے میں کھلبلی ہے، مدینے میں ہلچل ہے. ایک اٹھا میرے گھر پہ حملہ نہ ہو، دوسرا اٹھا میرے گھر پہ حملہ نہ ہو. کسی کو فکر اپنے گھر کی ہے، کسی کو فکر اپنے مال کی ہے، کسی کو فکر اپنی اولاد کی ہے، کسی کو فکر اپنے بچوں کی ہے. لیکن افراتفری سارے مدینے میں بنی ہے، شور شرابہ سارے مدینے میں. چلو 2-3 آدمی چلو ڈانگے لو اور دیکھ کر آئیں کیا ہو گیا. یہ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ ننگے گھوڑے کی پیٹھ پہ ایک بندہ واپس آ رہا ہے اور آتے ہوئے کہہ رہا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سارے دیکھ کے آ گیا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے. غور سے دیکھا گیا وہ بندہ محمد الرسول اللہ تھے، وہ بندہ محمد الرسول اللہ تھے. سارے مدینے والے بہادر، لیکن یہ بہادر ابھی تک ترتیب بنا رہے ہیں کہ بہادروں کا شاہ سوار دیکھ داغ کے واپس آ گیا. میں نے کہا عقل حیران ہے، اتنا بہادر پیغمبر 13 سال اپنے صحابہ سے کہتا ہے کوئی پتھر مارے تب بھی چپ ہو جاؤ، کوئی روڑا مارے تب بھی چپ ہو جاؤ، کوئی گالیاں دے تب بھی خاموش رہو، کوئی آ کر تمہاری پٹائی کرے خون سہ لو، خون پی لو، غصہ پی لو، لیکن آگے سے جواب نہیں دینا. وہ پیغمبر جو آگے مدینے میں جا کر اتنا غیور بن جاتا ہے، کہتا ہے انا اغیر منکم واللہ اغیر منی. تم کہتے ہو کہ سعد بن وقاص نے اتنی زیادہ جو ہے وہ غیرت کی بات کی ہے، میں محمد رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تم سارے صحابہ سے زیادہ غیور ہوں، اور میرا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے، میرا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرتی ہے، میرا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. پھر اتنا غیور محمد، اتنے غیور رب کا بندہ محمد، اتنے غیور رب کا پیغمبر آقا، پھر وہ 13 سال کہتا ہے کوئی مارے چپ ہو جاؤ، کوئی پیٹے چپ ہو جاؤ، خون نکال کے چپ ہو جاؤ. وجہ کیا ہے؟ اس لیے میرے آقا نے محنت عقیدے پہ کرنی تھی، میرے آقا نے وہ عقیدہ دلوں میں راسخ کرنا تھا. 13 سال عقیدے پہ بحث ہوئی، 13 سال عقیدے کی محنت ہوئی، اور آج اس عقیدے کو اتنا ہی کم تر سمجھا گیا. اس عقیدے کو ایک ڈالی کے اوپر ناراض کر دیا گیا، اس عقیدے کو ایک سرکار کے اوپر اس کو بھا دیا گیا، اس عقیدے کو ایک قبر کے اوپر اس عقیدے کی دھجیاں اڑا دی گئیں، اور اس عقیدے کو ایک عرس کے نام پہ اس عقیدے کو دھجیاں اڑا کر رکھ دی گئیں. میں کہتا ہوں 13 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال اس عقیدے کی محنت کی ہے. پھر آپ دیکھیں گے جب عقیدہ پختہ ہو گیا، جب عقیدہ اتنا پکا ہو گیا، عقیدہ پکا ہوتا ہے، زنجیرہ کو اٹھا کر دیوار سے مارا جاتا ہے اور دونوں آنکھوں کی نظر چلی جاتی ہے، اور اس کی نظر جانے پہ اس کو افسوس نہیں ہوتا. افسوس جو ہوتا ہے اس بات پہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ تانا دیتا ہے اس کی نظر اس لیے گئی ہے، ہمارے بتوں کی اس کو نظر لگ گئی ہے، ہمارے بتوں کی مخالفت کرتی تھی اس لیے نظر گئی ہے. نظر جانے پہ افسوس نہیں ہے، لیکن غیر اللہ کے نام کی اس نظر کے اوپر افسوس آ گیا، اور اس زنجیرہ نے اپنے عقیدے کی پختگی پہ دعا کر دی. اللہ یہ برداشت نہیں ہے. جس طرح سیدنا ایوب علیہ السلام نے ساری بیماریاں برداشت کر لی تھی، لیکن شیطان رستے میں بیٹھا تھا، ان کی بیوی کو ورغلا کے کہا صرف اتنا کرنا، حارث کے نام کی نظر میرے نام کی نظر دینا، تیرا شوہر ٹھیک ہو جائے گا. حضرت ایوب نے جسم کی نقاہت کو برداشت کر دیا، جسم کے ضعف کو برداشت کر دیا، لیکن اتنی بات کو برداشت نہیں کیا کہ آج شیطان میرے حرم پہ حملہ کرنے لگا ہے، میری بیوی پہ اس نے حملہ کیا اور میرے گھر کے عقیدے کو خراب کرنا چاہتا ہے. یہ ایوب جو کہ پانی مانگتے ہیں بیوی دیتی ہے، پیشاب پخانہ بیوی کراتی ہے، کپڑے بیوی صاف کرتی ہے، کھانا بیوی دیتی ہے، اٹھ نہیں سکتے، ساری خدمت گار اس بیوی کے عقیدے کی جب بات آتی ہے ایوب کہتے ہیں میں صحت مند ہو جاؤں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، میں صحت مند ہو جاؤں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. تو گئی کیوں ہے؟ تو گئی کیوں ہے وہاں پر؟ میں نے عرض کیا حضرت ایوب کے علیہ السلام کی طرح یہ زنجیرہ اس نے اپنی غیرت کا مظاہرہ کیا اور رات کو دعا کر دی اللہ نظر لے جانے والا تو ہے، میں تو اس پہ راضی ہوں،
لیکن تانا تیرے غیر کا ملا ہے، میری نظر کو لوٹا دے۔ جب پختہ عقیدہ بن گیا، 13 سالہ محنت سے اس زنیرہ نے دعا کی، صبح سو کر اٹھی تھی، دونوں آنکھوں کی نظر ٹھیک تھی، دونوں آنکھوں کی نظر ٹھیک تھی۔ عقیدہ ٹھیک ہو، نظریہ ٹھیک ہو تو پھر رب سے جو مانگو اللہ دیا کرتا ہے، رب سے جو مانگو اللہ عطا کیا کرتا ہے۔ اس لیے میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جس وقت عقیدہ بن گیا، ماں نے کہا کہ تو باغی ہو گیا، باپ نے کہا تو باغی ہو گیا، چچا نے کہا تو باغی ہو گیا، میرا ریوڑ چھوڑ جا، میری خوشبوئیں چھوڑ جا، میرے اچھے اچھے جوڑے چھوڑ جا، تو میرے گھر کا مال اسباب چھوڑ جا، اپنے تن کے کپڑے چھوڑ جا، پاؤں کے جوتے چھوڑ جا، سب کچھ اتار دیا۔ 13 سال محنت تھی نا عقیدے پہ، عقیدہ پختہ تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت سب کچھ اتار دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، ماں نے ترس کر کے جس وقت صرف ایک کمبل دے دیا، یہ 2 کمبل اپنے اوپر کمبل اوڑھ کر میرے آقا کے پاس جاتا ہے، مدینہ کی مسجد میں بیٹھ کر حضور کی حجرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ میرے آقا نے 2 کمبلوں میں دیکھ کے کہا تو نے کامیابی والا کھرا سودا کیا ہے، کھوٹا سودا نہیں کیا۔ آج حضور اس کو لے کر جہاد کے لیے گئے، رستے میں وہ ایک درخت کے پتوں کے نیچے بیٹھا، اس نے کہا اللہ کے رسول دعا کر دیجیے، اللہ شہادت دے دے، اللہ شہادت دے دے۔ حضور نے دعا کر دی، وہاں سے بخار شروع ہوا، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، ابھی جہاد شروع نہیں ہوا، رستے میں مغرب کی نماز سے پہلے اس کی شہادت بخار کی وجہ سے ہوگی۔ مغرب کی نماز کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد حضور دفن کرنے لگے، ابو بکر چراغ پکڑ کے کھڑے ہیں اور ابو بکر عمر ججا نیچے اتار رہے ہیں، حضرت بلال چراغ پکڑ کے کھڑے ہیں۔ میرے آقا مٹی ڈالنے کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہ آج مغرب کی نماز سے پہلے تک، اس کی وفات تک میں اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا، میں اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ صحابہ رونے لگے، فرماتے ہیں ہمارا دل یہ چاہتا تھا یہاں اس کی قبر نہ ہوتی، یہ اس کا لاش نہ ہوتی، یہ اس کا جنازہ نہ ہوتا، ہر ایک چاہتا تھا میرا جنازہ ہوتا اور حضور کا یہ جملہ میرے بارے میں ہوتا۔ بات بہت طویل ہوگی، میں نے کہا 13 سالہ مکے کے دور میں بات عقیدے پہ ہے، محنت عقیدے پہ ہے۔ جو ہی مدینے میں آتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں گے اعمال کی 5 قسمیں ہیں، اعمال کی 5 قسمیں ہیں۔ اعمال میں پہلی قسم ہے عبادات، پھر ہے معاملات۔ پہلے عقائد مکے میں ٹھیک کر دیے، پھر ہے عبادات، پھر معاملات، پھر معاشرت، پھر آداب، پھر اخلاق، یہ سارے کے سارے اعمال میں آتے ہیں۔ پھر آپ کی جو ہے وہ انسان کی عقل حیران ہے کہ جس وقت پہلے دن وہی آتی ہے، نماز کا عمل تو اس دن سے شروع ہوا، لیکن نماز میں تدریج جاری ہے، پہلے 2 رکعتیں صبح اور 2 رکعتیں شام، پھر تہجد